بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 رمضان جمعہ کا دن، یہ قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج 9 رمضان مبارک کا بابرکت جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب زمین و آسمان کے دروازے رحمت سے کھول دیے جاتے ہیں، جب فرشتے آسمانوں سے اتر کر اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جب دعائیں عرش الہی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب ایک سجدہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ رمضان خود برکتوں، مغفرتوں اور نجات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جمعہ تو گویا نور پر نور ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم عام دنوں میں نہیں جی رہے ہیں، بلکہ ایسے لمحات میں سانس لے رہے ہیں جن کی قدر اگر کر لی جائے تو زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر غفلت بڑھتی جائے تو ہاتھ ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے مبارک دن میں قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک ایسی سورت جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو دھوتی ہے، رزق میں کشادگی لاتی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن کو نور سے بھر دیتی ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں اہل ایمان کے دل قرآن سے خاص تعلق جوڑتے ہیں۔ جب سحری روزہ دار سحری سے افطار تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس کو قابو میں لا کر اپنے دل کو قرآن کی روشنی قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 9 رمضان کا یہ جمعہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم صرف ظاہری عبادت پر اتفاقانہ نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں، اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کی برکت سے آباد کریں۔ آج جس سورت کی تلاوت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ محض چند آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور کامیابی کا راستہ بھی۔ جمعے کا دن خود ایک عظیم دن ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب یہ گھڑی رمضان کے مقدس مہینے میں آئے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب ہماری برسوں کی دعائیں قبول ہو جائیں، شاید یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں دور کر دے، ہمارے گھروں میں سکون نازل کر دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اس لیے آج کی اس بابرکت ساعت میں قرآن پاک کی اس سورت کو تلاوت محض ایک عمل نہیں بلکہ اپنی تقدیر کی سنورنے کی ایک کوشش ہے۔ قرآن کی سورتیں انسان کے دل پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی سورت خوف خدا پیدا کرتی ہے، کوئی امید جگاتی ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شوق بڑھاتی ہے، اور کوئی جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے گناہوں سے دور کرتی ہے۔ آج جس سورت کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ بھی اپنے اندر بے شمار حکمتیں سمائے ہوئے ہیں۔ ان کی ہر آیت گویا ایک چراغ ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت سے، آنکھوں میں نمی اور دل میں عاجزی لے کر اسے پڑھتا ہے تو اس کی دل کی سختی نرم ہونے لگتی ہے، اور زبان پر ذکر کی مٹھاس آ جاتی ہے، اور زندگی کا رخ اللہ کی رضا کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ آج 9 رمضان کے اس جمعے میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے۔ ہم اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نور سے حصہ دار بنائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، اولاد کی فکر میں مبتلا ہے، یا دل کے سکون سے محروم ہے۔ قرآن کی یہ سورت ان سب کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا دن ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کیا ہم نے رمضان کے ان دنوں کو ویسا ہی گزارا جیسا گزارنا چاہیے تھا؟ کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع ہے؟ کیا ہماری زبان گناہوں سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارا دل کینہ اور حسد سے پاک ہے؟ اگر کمی رہ گئی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رمضان ابھی باقی ہے، اور آج کا جمعہ ہمیں ایک نئی شروعات کا موقع دے رہا ہے۔ قرآن کی اس سورت
کی تلاوت کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آج جب سورج غروب ہونے کا قریب ہو اور افطار کا وقت آئے تو اس سے پہلے اس سورت کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں 9 رمضان کی اس بابرکت جمعے تک پہنچایا، اسی طرح ہمیں اپنی رضا تک پہنچا دے، ہمارے گناہوں کو معافی فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت سے سرخور فرما۔ یعنی یقین جانیے جو دل اخلاص کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ آج کا یہ ساعت، یہ سورت، یہ سب مل کر ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے کلام کا طرف رجوع کریں اور اس نور کو اپنی روح میں اتار لیں۔ رمضان مبارک ہدایت، رحمت اور برکتوں کا عظیم مہینہ ہے، جس میں تقوی کی اصل روح اجاگر ہوتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے ہوئے اللہ کی راضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ روزہ انسان کے اندر یہی تقوی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ رمضان میں آنے والا جمعہ خاص فضیلت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ خود بھی بابرکت دن ہے اور جب یہ رمضان مقدس مہینے میں آ جائے تو اس کی روحانی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس دن عبادت، درود شریف، دعا اور صدقہ خیرات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں نفس کی اصلاح، صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اس لیے اس مہینے کی ہر ساعت کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جمعے کا دن بہت ہی مبارک اور برکت ہے۔ اسلام میں اس دن کی غیر معمولی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسے ہفتہ واری عید بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن بھی اپنے انوار و برکات اور فضائل کے اعتبار سے تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ و رفیع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورۃ الجمعہ کے نام سے اتاری ہے، جس سے اس دن کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی فضائل اور مسنون اعمال کے متعلق متعدد حدیث مذکور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید الفطر و عید سے زیادہ ہے۔ آمین۔ ابن ماجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکت سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی اہمیت ہے، اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ اس کا تارک گنہگار ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کا دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ الجمعہ۔ اس آیت میں نماز
جمعہ کا احکام اور ادب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں مخاطب صرف فرزان اسلام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز جمعہ کی اذان سنو تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو اور اسی وقت خرید و فروخت بند کر دو۔ اخلاص نیت اور عمل یعنی ارادہ کر لو اور وہاں رہ جانے کی تیاری شروع کر دو۔ جمعہ سے ماخوذ ہے۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، یعنی مسلمان اس دن مرکزی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان و تمام مخلوق کو پیدا جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی انہیں اس دن جمعہ کیا گیا۔ سورۃ الجمعہ۔ یوم جمعہ کو پہلے یوم العروبہ بھی کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورۃ الجمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصاری اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعے کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرعہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے 5 خاص باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، زمین، آسمان، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن گھبراتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ ابن ماجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحیح ابن حبان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ طبرانی معجم الزوائد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بروج میں شاہد مشہود کے ذریعے قسم کھائی۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعے کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ طبرانی بزار۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس کی عظمت اور خاص رحمت فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب ان اعمال کو کرنے والا گناہوں سے بچے۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے، خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ یہ فرصت گھڑی کسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔ علماء کی چند آرائیں ہیں کہ
مگر خاص کلام یہ ہے کہ حتی المکان مسجد جلدی پہنچے، اگر زیادہ جلدی نہ جا سکے تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کے نام پہلے، جس کے بعد آنے والے نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے ہیں۔ پہلا جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعے کے دن 2 خطبے دیے۔ صحیح مسلم۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے روز دوران خطبے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ خاص ثواب ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ صحیح ابن حبان۔ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جمعے کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہو۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعے کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعے کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعے کی دونوں رکعت میں جہری قرأت ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا واجب یا سنت موقدہ ہے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک نکال دیتا ہے۔ طبرانی معجم الزوائد۔ یعنی صغائر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کیا، پھر مسجد آئے اور جتنی نماز اس کے مقدار میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نمازیں ادا کی، اس کے لیے جمعے سے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اور اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ عمل اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہوں گے۔ مسلم۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کی دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔
حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبیدہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبارے آلودہ ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف کے پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الکہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام اور تکریم و تعظیم کرے اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کرے۔ جمعے کے دن آداب و احکام ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس دن کی تعظیم و تکریم ان عبادات کے ذریعے کی جائے جس کی وجہ سے عام دنوں سے ممتاز ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دن کی فیوز و برکات کے حصول کے لیے اپنے نظام الاوقات میں کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں، کتنے جمعے بغیر کسی اہتمام کے ادا کیے اور کتنے معمولی عذر کے بنا پر چھوڑ دیے۔ مطلب کوئی وجہ نہ تھی پھر بھی ہم نے اس جمعے کو ضائع کر دیا۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکہف ہے۔ آپ کے دور میں کچھ قریش مکے ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے صلیب پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس گیر و عمل میں انخواہ ہو کر ٹرنس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کرنے کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس تباہ ہو گیا۔ اس سے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے یہودی رہا رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ جو کہ رومی تھا وہ بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند ماننے والے حوریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین کی یعنی سایہ سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے جن کا واقعہ ذکر قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ قیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ وہ سوتے سوتے ان پر 300 سال عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے
ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال دوران دقیانوسی بادشاہی مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئی اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسائی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بائدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا جس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے اور قیامت کا دن یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، خوف و غم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ اہم ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ غار وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور امپائر کے ساتھ یملیہ کو بازار سے کھانا لانے کو بھیجا۔ جب یملیہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیہ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکان کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے کو دیکھا تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کا پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیہ سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیہ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے میں ہیں۔ یملیہ نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہوا؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ آج اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیہ حیران پریشان ہوا اور بتایا کہ ہم کل تو اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگتے اور میں اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں تھے، چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے کا اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور آیا لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس سے بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہیں۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت حیران پریشان ہو گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بائدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے یہ غار سے نکال کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بائدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ میری دعا قبول کی فرمائی اور اس نے اپنی ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اس غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے نیاسی غار میں ان کی قبریں بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کو زیارت کر کے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی وظیفے کی جانب۔ آپ نے نور رمضان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کسی بھی وقت کرنی ہے۔
سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الجمعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں ایک تسبیح استغفار اللہ کی پڑھ کر آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، 9 رمضان کے اس بابرکت جمعے کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں۔ یہ لمحے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، یہ ساعت پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ جس صورت کی تلاوت ہم نے آج کی اسے ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا۔ اے پروردگار، اس مبارک رمضان اور جمعے کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ، اور ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم کر دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما، جو اولاد کی خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو بے سکونی ہیں ان کے دلوں میں اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے باقی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، شب قدر نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخور فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔